محمود غزنوی کا واقعہ۔ ایک رات سلطان محمود غزنوی سو رہا تھا کہ یکایک اس کی آنکھ کھل گئی۔ پھر لاکھ چاہا مگر دوبارہ نیند آ جائے، مگر نیند کوسوں دور نکل چکی تھی۔ بستر پر تڑپتا اور کروٹیں بدلتا رہا۔ جب کس طرح آنکھ نہ لگی تو خدا طرز بادشاہ کو خیال آیا کہ شاید کوئی مظلوم فریاد لایا ہے یا کوئی فقیر بھوکا ہے، اس لیے نیند چھٹ گئی۔ غلام کو حکم دیا، باہر جا کر دیکھو کون ہے۔ غلام نے باہر جا کر دیکھا تو کوئی نہ تھا۔ واپس آ کر کہا، جہاں فنا کوئی شخص نہیں۔ محمود نے پھر سوچا کہ سو رہے ہیں مگر نیند نہ آنی ہے، نہ آئی۔ وہیں بے چینی اور گھبراہٹ پیدا ہو گئی۔ غلاموں کو دوبارہ کہا، اچھی طرح دیکھ کر آؤ کون دادخواہ آیا ہے۔ غلام دوڑے ہوئے گئے، ادھر ادھر دیکھا اور واپس آ کر بولے، حضور کوئی نہیں ہے۔ سلطان کو شبہ ہوا کہ شاید غلام تلاش کرنے سے جی چراتے ہیں۔ غصہ میں خود کھڑا ہوا اور تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے باہر آ گیا۔ بہت تلاش کی مگر کوئی شخص نظر نہ آیا۔ قریب ہی ایک مسجد تھی، جس کے دروازے پر آ کر اندر کی طرف جھانکا تو آہستہ آہستہ کسی رونے کی آواز آئی، اور قریب پہنچ کر دیکھا تو ایک شخص فرش پر پڑا ہوا نظر آیا۔ اس کا منہ زمین سے لگا ہوا تھا، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، آہیں بھر رہا تھا اور چپکے چپکے سے کہہ رہا تھا۔ پھر کہنے لگا کہ سلطان کا دروازہ بند ہے تو کیا، سبحان کا دروازہ تو کھلا ہے۔ اگر محمود ولی سو رہا ہے تو حرج نہیں، معبود تو جاگ رہا ہے۔ محمود یہ سن کر اس کے قریب پہنچ کر بولا، محمود کی شکایت کیوں کرتا ہے؟ وہ تو ساری رات تیری تلاش میں بے چین ہے۔ بتا تجھے کیا تکلیف ہے، کس نے ستایا ہے، کیوں اور کس غرض سے آیا ہے؟ یہ سن کر وہ شخص اٹھ کھڑا ہوا اور پوٹ پوٹ کر روتا ہوا بولا، حضور ایک درباری کے ہاتھوں ستایا ہوا ہوں، مگر اس کا نام نہیں جانتا۔ اس نے میری عزت خاک میں ملا دی۔ آدھی رات کو مستی کے عالم میں میرے گھر آتا ہے اور میرے شریک زندگی کی عصمت کو داغدار کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر آپ نے اس تلوار کی آب سے اس داغ کو نہ دھویا تو کل قیامت کے دن میرا ہاتھ ہوگا اور آپ کا گریبان۔ یہ سن کر محمود کو مذہبی اور شاہی حمیت کے جوش سے پسینہ آ گیا۔ غصہ سے کامتی ہوئی آواز میں بولا، بتا کیا اس وقت بھی وہ ملون وہی ہوگا؟ اس شخص نے جواب دیا، اب تو بہت رات گزر چکی ہے، شاید چلا گیا ہوں، لیکن مجھے ڈر ہے کہ وہ پھر آئے گا۔ سلطان نے کہا، اچھا اس وقت تو جاؤ، مگر جس روز جس وقت وہ آئے تو مجھے اطلاع کر دو۔ اس شخص نے سلطان کو دعا دی اور رخصت ہو کر چلا ہی تھا کہ سلطان نے ٹھہرنے کا حکم دیا اور پہرے داروں سے کہا کہ دیکھو، یہ آدمی جس وقت بھی آئے، خواہ میں سوتا ہوں یا جاگتا ہوں، اس کو فوراً مجھ تک پہنچا دو۔ اتنا کہہ کر محمود اندر آیا اور وہ شخص اپنا گھر چلا گیا۔ تیسری رات وہ شخص شاہی محل کے دروازے پر پہنچا۔ پہرے داروں نے اس کی شکل دیکھتے ہی سلطان کی خدمت میں پہنچا دیا۔ سلطان جاگ رہا تھا، تلوار لے کر کھڑا ہوا اور بولا، چلو رات کو شکار کرنے والی لومڑی تک مجھے لے چلو۔ یہ سن کر وہ شخص آگے روانہ ہو گیا اور سلطان اس کے پیچھے پیچھے روانہ ہوا۔ گھر پہنچ کر اس شخص نے وہ جگہ بتائی جہاں وہ ظالم شخص خزانہ کا سام بنا ہوا سو رہا تھا۔ سلطان نے تلوار کا ایک برم پورا ہاتھ ایسا جمایا کہ تمام فرش پر انصاف کا لالازار کھل گیا۔ اس کے بعد سلطان مڑا اور مظلوم سابقانہ کو بلا کر فرمایا، اب تو محمود سے خوش ہو۔ یہ کہہ کر محمود نے مصلی منگوایا اور ایک طرف بچھا کر 2 رکعت شکرانہ نماز پڑھی۔ پھر اس شخص سے مخاطب ہو کر پوچھا، گھر میں کچھ کھانے کو ہو تو لاؤ۔ اس شخص نے جواب دیا، ایک چیونٹی سلطان کی کیا خاطر کر سکتی ہے، جو کچھ ہے حاضر کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر دسترخوان ڈھونڈ کر سوکھی روٹی کے کچھ ٹکڑے لیے ہوئے آیا اور سلطان کے سامنے رکھ دیے۔ سلطان نے اس روبت اور شوق سے یہ ٹکڑے کھائے کہ شاید عمر بھر کوئی لذیذ غذا اس طرح نہ کھائی ہوگی۔ کھانے سے فارغ ہو کر سلطان نے اس شخص سے کہا، معاف کرنا میں نے تمہیں کھانے کے لیے تکلیف دی، لیکن سنو، بات یہ ہے کہ جس روز تم ملے اور اپنا دکڑا سنایا، اس وقت میں نے قسم کھائی تھی کہ جب تک اس خبیث کو سر کو اس کے شانے سے جدا کر کے تمہارے گھر کو پاک نہ کر دوں گا، رزق کو حرام سمجھوں گا۔ پھر 2 رکعت شکرانہ میں پڑھی، جس پر تم حیران ہو رہے ہو۔ لیکن سنو، اس شخص کے متعلق مجھے اندیشہ تھا کہ میرے بیٹوں میں سے کوئی ہوگا۔ میں اپنے دل میں کہتا کہ میرے درباریوں اور مصاحبوں کو اتنی جرأت نہیں ہو سکتی کہ وہ میرے مزاج سے واقف ہوتے ہوئے ایسی حرکت کرے۔ میں جس قدر زیادہ سوچتا گیا، اس قدر میرا یقین بڑھتا گیا۔ اتنی بڑی گستاخی کی ہمت صرف بادشاہ کی اولاد کو ہو سکتی ہے،
کیونکہ یہ عام طور غرور کے نشے میں مست رہتے ہیں۔ چنانچہ میں تمہارے ساتھ یہی اپنے کسی پرزن کو قتل کرنے کے ارادے سے یہاں آیا تھا۔ جب میں نے صورت دیکھی تو معلوم ہوا کہ یہ میرا پرزن نہیں، کوئی غیر شخص ہے، اس لیے میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوا، بے شک بادشاہ ہو تو ایسے انصاف کرنے والے۔ اللہ کرے ہمارے حکمرانوں کو بھی اس واقعے سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا ہو، آمین یا رب العالمین۔